کہانی اوم باؤمین سے شروع ہوتی ہے، جو ایک مشہور امریکن ناولسٹ ہے اور اپنی بیسٹ سیلنگ ٹرائلوجی کی وجہ سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ شہرت اور دولت کے باوجود اوم اندر سے ٹوٹ چکا ہے۔ وہ سالوں سے ایک راز کا بوجھ اٹھا رہا ہے جس نے اس کی زندگی کو اندھیروں میں دھکیل دیا ہے۔ جب وہ اپنی ٹرائلوجی کا آخری چیپٹر لکھنے لگتا ہے تو اسے اپنی مرحوم ماں کے سائے نظر آنے لگتے ہیں۔ ان عجیب واقعات کے بعد وہ آئرلینڈ کے ایک دور دراز اور پر اسرار ہوٹل کا سفر کرتا ہے جہاں اس کے پیرنٹس نے اپنا ہنی مون گزارا تھا۔ اس کا مقصد ان کی راکھ کو وہیں بکھیرنا اور اپنے دل کو سکون دینا ہوتا ہے۔ ہوٹل پہنچتے ہی اوم کو ماحول بہت عجیب لگتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ہوٹل کے مالک کوب میل، فیونا، ایلبی اور فرگل سے ہوتی ہے۔ لوکل لوگ اسے ایک پرانی اور خوفناک کہانی سناتے ہیں۔ ان کے مطابق جنگل میں ایک پراسرار وچ رہتی ہے جو گناہ گار لوگوں کو زنجیروں میں باندھ کر انڈر ورلڈ میں لے جاتی ہے۔ وہ اوم کو ہوٹل کے بند ہنی مون سوٹ سے دور رہنے کی بھی تلقین کرتے ہیں۔ دن گزرتے ہیں اور اوم کے پرانے زخم تازہ ہونے لگتے ہیں۔ فلیش بیکس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ بچپن میں اوم سے ایک دردناک حادثہ ہو گیا تھا۔ کھیلتے ہوئے غلطی سے اس نے اپنے والد کی بندوق سے گولی چلا دی تھی جو اس کی والدہ کو لگی، جس سے اس کی موت ہو گئی۔ یہ صرف ایک حادثہ تھا، لیکن اوم نے ساری زندگی خود کو اس کا ذمہ دار سمجھا۔ یہ احساس اس کو اندر ہی اندر سے کھا گیا اور وہ زندگی سے مایوس ہو گیا۔ ایک رات اپنے دکھ اور تنہائی سے تنگ آ کر اوم خودکشی کی کوشش کرتا ہے، لیکن آخری لمحے میں فیونا اسے بچا لیتی ہے۔ فیونا کی مہربانی اوم کے لیے امید کی ایک چھوٹی سی کرن بنتی ہے، لیکن ہیلووین پارٹی کے بعد فیونا اچانک سے غائب ہو جاتی ہے۔ پولیس کا شک جیری نام کے ایک عجیب شخص پر جاتا ہے جو پہلے ہی اپنی بیوی کو مار دینے کی وجہ سے بدنام ہے۔ جیری دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے فیونا کی روح کو دیکھا جو اسے سیدھا ہنی مون سوٹ کی طرف لے جا رہی ہوتی ہے۔ پہلے تو اوم اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتا، لیکن دھیرے دھیرے اسے لگتا ہے کہ کچھ سپر نیچرل ضرور ہو رہا ہے۔ جب اوم اور جیری ہنی مون سوٹ کی تحقیقات کرتے ہیں تو اوم کو اپنی ماں کے خوفناک سائے نظر آنے لگتے ہیں اور عجیب آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں۔ پھر اس کے سامنے ہلا دینے والی حقیقت آتی ہے۔ فیونا کی لاش ایک ڈم ویٹر کے اندر چھپائی گئی ہوتی ہے۔ قریب ہی ایک ٹیپ ریکارڈر ملتا ہے جو پورا راز کھول دیتا ہے۔ فیونا اور میل کے درمیان ایک چھپا ہوا رشتہ تھا اور فیونا میل کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ میل کو ڈر تھا کہ اگر یہ راز سامنے آ گیا تو اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی، اس لیے اس نے فیونا کو نشہ دے کر قید کر دیا اور اس کی موت کا سبب بن گیا۔ جب میل کو پتہ چلتا ہے کہ اوم نے سب کچھ جان لیا ہے، وہ ثبوت مٹانے کے لیے ہوٹل کو آگ لگا دیتا ہے اور اوم کو قید کر دیتا ہے۔ آگ دیکھتے ہی دیکھتے پورے ہوٹل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ جیری اوم کو بچانے آتا ہے لیکن میل اسے کراس بو سے گولی مار دیتا ہے۔ جب لگتا ہے کہ اب کوئی امید باقی نہیں بچی، تب وہ پرانی کہانی حقیقت بن جاتی ہے۔ جنگل کی وہ پراسرار وچ اندھیروں سے نکل کر میل کے سامنے آ جاتی ہے۔ میل جتنی بھی کوشش کرتا ہے وہ بچ نہیں پاتا۔ وچ اسے گھسیٹ کر انڈر ورلڈ میں لے جاتی ہے اور اس کے گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ اس دوران اوم خود کو ایک عجیب اور ڈراؤنے انڈر گراؤنڈ جہاں میں پاتا ہے۔ اس کی ملاقات اپنی ماں کی روح سے ہوتی ہے۔ یہاں وہ پہلی بار اپنے اندر کے درد اور احساس گناہ کا سامنا کرتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک ڈرا ہوا بچہ تھا اور اس کی ماں کی موت ایک حادثہ۔ اسی لمحے وہ خود کو معاف کر دیتا ہے اور ان زنجیروں کو توڑ دیتا ہے جو سالوں سے اس کی روح کو جکڑے ہوئی تھی۔ اپنے احساس گناہ سے آزاد ہونے کے بعد اوم جلتے ہوئے ہوٹل سے باہر نکلتا ہے اور فرگل اسے بچا لیتا ہے۔ سالوں تک اپنے ماضی کا قید رہنے کے بعد وہ آخر کار سیکھ لیتا ہے کہ معافی اور غم کا سامنا کرنا ہی انسان کو اصل آزادی دیتا ہے۔